علم و معرفت مونو ریالزم۔ علم خداوند کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور علم ایک اعلیٰ گوہر ہے، ایک موتی ہے۔ علم اور معرفت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، خدا کا نور، خدا کی توحید، اللہ کی یونٹی۔ علم اور معرفت کے تخت پر ہے۔ خدا کی توحید وہی مومن سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے دل کے اندر علم اور معرفت کا تخت قائم کیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے، یعنی تخت۔ عرش کے معنی تخت کے ہیں، تو اس سے مراد علم اور معرفت ہے، نہ کہ کوئی مادی تخت۔ اللہ کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک جسمانی تخت کی ضرورت ہو۔ اللہ تو ایک حقیقت ہے، اللہ ایک وحدانیت ہے، یعنی توحید اور یونٹی۔ تو اس کے لیے تخت علم کا اور معرفت کا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا تخت علم کا ہے اور معرفت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا کہ مجھ کو میرا آسمان سمو نہیں سکتا، میری زمین مجھ کو سمو نہیں سکتی۔ مجھ کو اگر کوئی چیز سمو سکتی ہے تو وہ میرے بندہ مومن کا قلب ہے، یعنی دل۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف بندہ مومن کے دل میں سمو سکتا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو ذات آسمان میں سموتی نہیں ہے، زمین پر سموتی نہیں ہے، وہ ذات بندہ مومن کے دل میں کس طرح سمو سکتی ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ کوئی مادی شے نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک وحدت اور یگانگت ہے۔ لہذا بندہ مومن کا دل ہی اس قابل ہے کہ خدا کی حقیقت کو اپنے اندر سمو لے، یعنی خدا کی توحید کو بندہ مومن ہی معرفت اور علم کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہوئے معنی بندہ مومن کے دل میں خدا کے سمو جانے کے۔ تو میں علم کی تعریف کر رہا تھا کہ علم ایک گوہر ہے۔ علم عقل کے گوہر میں ہے، یعنی عقل کے موتی میں علم ہے، عقل کل کے موتی میں۔ عقل کل جو ایک موتی ہے مثال میں، اس سے علم ہے۔ علم کا سرچشمہ عقل کل ہے۔ اور مثال میں بتایا گیا ہے کہ یہ مادی کائنات اپنی وسعت اور اپنی عظمت کے ساتھ نفس کلی کے گھیرے میں ہے، جیسا کہ قرآن
آیت الکرسی میں ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے اس عظیم کائنات کو اپنے اندر سمو لیا ہے. یعنی اللہ کی جو کرسی ہے وہ محیط ہے، وہ حاوی ہے اس مادی کائنات پر، اور یہ مادی کائنات اپنی بے پناہ اس اتم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرسی میں سموئی ہوئی ہے. اب یہاں کرسی کا مطلب، کرسی سے مراد وہ نہیں جو انسان بیٹھتا ہے. کرسی کا مطلب ڈائس ہے، کرسی کا مطلب سٹیج ہے. کرسی کے معنی چبوترا ہے. کسی بادشاہ کے تخت کو رکھنے کے لیے جو بلند جگہ بنائی جاتی ہے جسے چبوترا یا کہ ڈائس یا کہ سٹیج کہا جاتا ہے، تو اس کو کرسی کہا جاتا ہے. اور یہاں اس خدا کی کرسی سے مراد نفس کلی ہے کہ نفس کلی نے اس عظیم کائنات کو اپنے اندر ڈبو لیا ہے یا کہ سمو لیا ہے. مراد یہ ہے کہ نفس کلی روحوں کا ایک عظیم سمندر ہے. اس عظیم سمندر کے اندر یہ مادی کائنات اپنی بے پناہ وسعتوں کے ساتھ ڈوب گئی ہے. یہ ہوئے معنی خدا کی کرسی میں آسمان زمین اور پوری کائنات کے سمو جانے کے. اب میں کہوں گا کہ یہ عظیم کائنات نفس کلی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، تو پھر نفس کلی کا جو سمندر ہے وہ کس میں ڈوبا ہوا ہے؟ اس کے لیے بزرگان دین بتلاتے ہیں کہ نفس کلی کا جو سمندر ہے وہ عقل کلی کے سمندر میں غرق ہے. نفس کلی کا جو عظیم سمندر ہے، بے پناہ سمندر ہے، نفس کلی کا جو بے پایان بے کران سمندر ہے، وہ عقل کلی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. یعنی کہنا چاہیے کہ جس طرح یہ کائنات نفس کلی کے گھیرے میں ہے، یا کہ جس طرح یہ کائنات نفس کلی کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، اسی طرح نفس کلی عقل کلی کے گھیرے میں ہے. یا کہنا چاہیے کہ نفس کلی پر عقل کلی محیط ہے. آپ ایک دائرہ فرض کریں جو پرکار سے بناتے ہیں، ایک دائرہ سرکل. اس دائرے کے گرد گرد ایک اور دائرہ ذرا وسیع کھینچے، تو یہ دو دائرے کیا ہوئے؟ اندر والا جو دائرہ ہے وہ جسم کلی ہے، یونیورس، کائنات، آسمان زمین. اور اس کے باہر جو ابھی آپ نے ایک دائرہ فرض کر لیا یا کہ دائرہ کھینچا، وہ نفس کلی ہے. تو جس طرح وسیع دائرہ محدود دائرے پر محیط ہے، یا کہ جس طرح بڑے دائرے کے اندر چھوٹا دائرہ محدود ہے، اسی طرح اس کائنات پر نفس کلی محیط ہے. اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ایک تیسرا دائرہ کھینچے جو کہ دوسرے دائرے سے زیادہ وسیع ہو. اب یہ تیسرا دائرہ جو دو دائروں کو اپنے اندر محدود کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقل کلی ہے.
وہ عقل کلی ہے کہ عقل کلی نے نفس کلی کو گھیر لیا ہے، نفس کلی نے جسم کلی کو گھیر لیا ہے. تو تین چیزیں ہو گئی. سب سے وسیع عقل، اس کے بعد اس کے اندر محدود نفس، اس کے بعد اس کے اندر محدود جسم. تو ہماری اس جزوی ہستی میں بھی یہی مثال ہے کہ ہمارے جسم کو روح نے گھیر لیا ہے اور روح کو عقل نے گھیر لیا ہے. تو یہ جو تین دائرے ہم نے فرضی طور پر کھینچ لیے، ان میں سب سے اندر والا جو دائرہ ہے وہ جسم ہے. اس کو اسماعیلی اصطلاح میں جسم کلی کہا جاتا ہے. جسم کلی میں ساری یونیورس آتی ہے، آسمان، زمین اور سورج، چاند، ستارے، ہر چیز یہ جسم کلی ہے. اور جسم کلی نفس کلی کے گھیرے میں ہے اور نفس کلی عقل کے گھیرے میں ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. اب دوسری اصطلاح میں کہوں گا کہ جس طرح کرسی نے کائنات کو گھیر لیا ہے، خدا کی کرسی نے، اسی طرح خدا کے عرش نے کرسی کو گھیر لیا ہے. تو عرش سے مراد عقل کلی ہے، کرسی سے مراد نفس کلی ہے. زمین پر چبوترا ہوتا ہے، چبوترے پر تخت ہوتا ہے. اسی طرح زمین یونیورس ہے، چبوترا نفس کلی ہے، تخت عقل کلی ہے. تو علم کا جو مقام ہے وہ عقل کلی علم کا مقام ہے. علم کا سرچشمہ عقل کلی ہے. اب اس مثال سے آپ نے علم کی بلندی کو محسوس کیا، علم کی بلندی کو آپ نے دیکھا. پھر میں دوسری آیت میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ جو آیت ہے وہ فرشتوں کی زبان سے ہے. کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. یہ خداوندہ تو نے ہر چیز کو رحمت میں اور علم میں سمو دیا ہے. یہاں رحمت سے مراد نفس کلی ہے اور علم سے مراد عقل کلی ہے. یہ ترتیب سے ہے کہ سب سے پہلے تو نے ہر چیز کو، یعنی یونیورس کو، ہر چیز مینز یونیورس، ہر چیز کو رحمت میں سمویا ہے. تو رحمت روح کلی ہے، نفس کلی ہے کہ ہر چیز سے مراد کائنات ہے، اور رحمت سے مراد تو نفس کلی ہے کہ ہر چیز نفس کلی میں سموئی ہوئی ہے. اور پھر نفس کلی عقل کلی میں سموئی ہوئی ہے. تو اس طرح سے علم کی عظمت اور علم کی بلندی کا پتہ چلتا ہے. پھر نصر خسرو نے اپنی شرعی آفاق کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز علم کے تحت ہے. چونکہ ابھی اس مثال سے آپ نے دیکھا کہ ہر چیز علم کے گھیرے میں آتی ہے، روح بھی علم کے گھیرے میں آتی ہے، لیکن خدا علم کے گھیرے میں نہیں آتا. ہستی اور نیستی بھی علم کے نیچے آتی ہے، لیکن خدا علم کے نیچے نہیں آتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ خدا کو ہم نہ تو ہست کہہ سکتے ہیں اور نہ نیست کہہ سکتے ہیں، چونکہ خدا ہست اور نیست سے بالاتر ہے. تو جو ذات ہستی اور نیستی سے بالاتر ہو، ہم اس کو ہستی یا نیستی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خدا ہستی اور نیستی پر بادشاہ ہے،
لیکن اس معلوم کے سوا لوگ خدا کی صفت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، وہ عادی صفت کو بیان کرتے ہیں یا کہ مخلوق کی صفات سے اس کو موصوف کرتے ہیں۔ کبھی تو وہ روح کی صفات خدا کو دیتے ہیں، کبھی کسی مخلوق کی صفات سے اس کو موصوف کرتے ہیں، کبھی اس کو عقل کل کی صفات دیتے ہیں، کبھی نفس کل کی صفات دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے۔ یعنی خدا کی شناخت نہ ہو تو وہ شرک ہے، خدا کی پہچان نہ ہو اور خدا کی صفت سمجھ میں نہ آئے اور خدا کو اپنے درجے سے نیچے لے آئیں تو یہ ناشناسی ہے اور شرک ہے۔ مگر ہمارے بزرگان دین نے جو خدا کی صفات بیان کی ہے اس سے دنیا والے آج کل اس نئے ریسرچ کے بعد تعجب کرتے ہیں اور ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اسماعیلیوں نے جو خدا کی یونٹی بیان کی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی افضل ہے۔ میں علم کی تعریف کر رہا تھا اور علم چونکہ اسماعیلیوں کا ورثہ ہے اور اسماعیلیوں کو یہ مل سکتا ہے چونکہ ان کا نظریہ، ان کا نصب العین اور ان کا رستہ خود بخود ایسا ہے کہ یہ علم کے مقامات کو پہنچتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے جو رستہ اختیار کیا ہے وہ علم کے سرچشموں کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ ان سرچشموں کے برعکس جاتا ہے، لہذا دوسرے لوگ علم کو، حقیقی علم کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جہالت کا نام علم رکھا ہے۔ وہ علم نہیں ہے، وہ علم کے برخلاف ہے، چونکہ علم جاننے کو کہتے ہیں، اور جس چیز سے خدا کی حقیقت معلوم نہ ہو، جنت کے احوال معلوم نہ ہو، روح کی کیفیت معلوم نہ ہو تو دانا اس کو کیوں کر علم کا نام دے سکتا ہے؟ اس کو تو وہ جہالت قرار دیتا ہے۔ تو لوگوں نے اپنی لا علمی سے اور جہالت سے جہالت کو علم کا نام دیا ہے اور گمراہی کو ہدایت قرار دیا ہے۔ یہ ان کی نادانی ہے، یہ فرق ہے حقیقیوں میں اور دوسرے لوگوں میں، بنیادی فرق یہ ہے۔ تو اس کے لیے کتنے خوش نصیب ہیں امام کے مرید اور اس کے ماننے والے کہ ان کو جو بھی علم ملتا ہے وہ پختہ علم ملتا ہے، وہ حقیقی علم ملتا ہے۔ تو وہ ایسا علم ہے کہ وہ اٹل ہے اور اس میں روشنی ہے، اس میں شناخت ہے۔ میں نے کہا لٹرل میننگ علم کے جاننا ہے، تو یہاں پر سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کو ہم جانیں؟ اگر علم صحیح معنوں میں علم ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں، آخرت کو جانیں، روح کو پہچانیں اور اپنے درجے کو جانیں۔ یہ اگر ہے تو علم ہے، ہمارے علم میں یہ سب چیزیں ہیں اور یہ ساری خوبیاں ہیں۔ تو اس لیے امام عالی مقام نے اپنے مختلف ارشادات میں فرمایا ہے کہ تم خدا کی حقیقت کو سمجھو اور اس سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھو۔ اپنی حقیقت کا اس میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اپنی حقیقت خدا کی حقیقت کے ساتھ مل کر ہے۔ ہم نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ انسان کی حقیقت بھی خدا کی حقیقت ہے، اور یہ کسی جذبات سے یا کسی مستی سے نہیں، اور علم کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں
کہ مومن کی حقیقت جو ہے وہ خدا کی حقیقت ہے، اور اسماعیلی مذہب اصل میں سب سے پہلے اسماعیلیوں کے لیے اور اس کے بعد سارے بنی نوع انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس میں جو نظریہ ہے، امام کا جو تصور ہے، انسانی کامل کا جو تصور ہے، اور ہم امام کو جس درجے میں مانتے ہیں اس میں بڑی رحمت ہے اور بہت حکمت ہے اور بہت بڑی تعلیم ہے کہ اسی سے انسان کا کیا مقام ہے، اس کی طرف رستہ ملتا ہے۔ تو بہرحال بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ مقدس دین ملا ہے، اور وہ شب روز تحقیق کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہے۔ یہ جو زندگی ہم کو دی گئی ہے، زندگی کی جو مہلت ہم کو ملی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اس میں کچھ کمائیں، کچھ جانیں۔ علم اور عمل دو چیزیں ہیں۔ عمل سے مراد کام ہے اور علم سے مراد جاننا ہے۔ تو ہمارا سارا وقت کچھ جاننے اور کچھ کام کرنے کے لیے صرف ہونا چاہیے، اور اگر ہم دنیا کا کام کرتے ہیں تو بھی اس کی غرض غایت دین اور خدمت ہونی چاہیے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو خدمت کا بھی جذبہ ملا ہے اور علم کی قدردانی ہے آپ کو علم سے دلچسپی ہے، آپ حصولی علم کے لیے ایک عظیم جذبہ ملا ہے۔ تو یہ ان تمام باتوں میں خداوند کی مہربانی اور رحمت ہے۔ کچھ سر ابتدا آپ نے یہ بتایا تھا کہ انسان ہے وہ خدا کا بھید ہے، جی، اور خدا انسان کا بھید ہے، تو سر اس کا کچھ خلاصہ تھوڑا سا۔ جہاں یہ ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: الانسان سری وانا سرہ۔ حدیث میں ہے کہ انسان میرا بید ہے اور میں اس کا بید ہوں۔ اس میں یہی بات ہے جو ابھی میں نے کی، یعنی خدا کا یہ فرمانا کہ انسان میرا بید ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے اور انسان میرے لیے کیا ہے، وہ ایک بید ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بحیثیتی مجموعی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کا درجہ کیا ہے، اور انسان کا درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے درجے کے ساتھ ایک ہے، اور یہ بید ہے بحیثیتی مجموعی، اور میں اس کا بید ہوں، یعنی میں اس کو کیا لگتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، جن کو معلوم ہونا چاہیے ان کو تو معلوم ہے، لیکن خدا نے یہ جو بتایا وہ اکثریت کے لحاظ سے ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ خدا انسان کا کیا بنتا ہے، اور انسان خدا سے کیا رشتہ رکھتا ہے۔ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو خدا کا اور انسان کا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ یہ کہ ان کی حقیقت ایک ہی ہے، جس کو ہمارے امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام دراصل مونوریلزم ہے۔ مونوریلزم یعنی ایک حقیقت ہے۔ مذہب کے بارے میں، خدا کے بارے میں بہت سے نظریات قائم کیے ہوئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم عزوز یعنی ہر چیز خدا سے ہے،
کچھ نے کہا کہ ہم اور سب کچھ خدا ہے، تو یہ ہم اوست بھی اسی نظریے کے قریب ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ ایک مقام ایسا بھی ہے کہ وہاں پر سب حقیقتیں مل کر ہیں، بلکہ وہ سب حقیقتیں مل کر ایک حقیقت ہے، تو اس کو کہتے ہیں مونو ریئلزم۔ اس کو اردو میں یا فارسی میں یک حقیقت کہا جاتا ہے۔ تو اس یک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا نے فرمایا کہ میں اس کا انسان کا بید ہوں اور انسان میرا بید ہے۔ تو یہ سر، اور یہ حجت شب کے بارے میں کچھ خلاصہ کریں۔ حجت شب ایسا ہے کہ وقتی طور پر جس طرح سیارہ زمین کا سایہ پڑتا ہے، آپ جغرافیائی طور پر یا سائنسی طور پر جب جاننے لگیں گے، رات کے بارے میں جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رات کیا ہے، زمین کا، سیارہ زمین کا اپنا سایہ ہے۔ اب اس وقت سورج جو ہے مغرب کی طرف ہے، جب مغرب کی طرف ہے تو اس سیارہ زمین کے نیچے سورج نظر نہیں آ رہا ہے اور سیارہ زمین کا سایہ پڑ رہا ہے، تو اس کو ہم رات کہتے ہیں۔ اب زمین کے جس حصے پر رات ہے، کل اس حصے پر دن ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا بید کھل رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس بید کے کھلنے سے معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وہ یہ کہ آج جہاں سے جہاں تک کفر پھیلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے سے آگے اور آگے سے آگے چل کر بہت دیر کے بعد وہاں پر ایمان کی روشنی ہو۔ اسی طرح حجتان شب یعنی رات کے جو حجت ہیں وہ فی الحال کفر کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن کفر میں بھی خدا نے کچھ ایسے لوگ رکھے ہیں کہ ان کو چلائیں، ان سے کچھ کام لیں اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ بلائی، ان کی سطح پر کچھ بلائی کی ہدایت دے۔ ایسا نہیں جو کہ ایمان میں ہے، اس طرح سے نہیں، لیکن کفر کی سطح پر ان کو کچھ کام بتائیں۔ لہذا خداوند نے ان کے لیے کچھ سردار مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا کے اس کام میں بڑی حکمت ہے کہ وہاں پر حجتان شب یعنی رات کے حجت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ایک مثال میں بتاؤں، فرض کرے رام چندر تھا، یا فرض کرے گاندھی تھا۔ گاندھی کچھ مسلمان تو نہیں تھا، اور نہ وہ اسماعیلی تھا، لیکن وہ ہندوؤں کا ایک لیڈر تھا، اور ہندو کو اسلامی زبان میں کافر کہا جاتا ہے،
لیکن اس کے باوجود کہ وہاں کوئی لیڈر ہونا چاہیے، تو وہ اس لیے تھا کہ ان کو ان کی سطح کے مطابق کچھ رہنمائی کرے، کچھ ان کی حیثیت کے مطابق نیکی کا راستہ بتائے. ایسی نیکی نہیں جو اسلام میں ہے، لیکن ان کے مذہب کے مطابق اور ان کے عقیدے کے مطابق. تو اس میں حکمت ہے. تو خدا ایسے لوگوں سے بھی کام لینے کے لیے کوئی لیڈر مقرر کرتا ہے. سامنے اس میں بس ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ علم کی مدد سے خود کو یہ تسلی دیں، خود یہ اطمینان حاصل کریں اور اپنے عزیزوں کو یقین دلائیں کہ ہم بس خدا سے الگ نہیں ہوئے ہیں. اس انا کے اعتبار سے جو بلندی پر ہے. تو میں گزارش کروں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آسانی چاہتے ہیں اپنے کام میں. اس اصول سے آسانی چاہتے ہیں کہ اگر ہم کو علم کی بلندی کا پتہ چلا اور اس بلندی پر ہماری نظر پہنچی اور وہاں سے ہم نے جانک لیا، تو پھر دنیائی علم کا ہم بآسانی جائزہ لے سکتے ہیں اور ہمارا سارا کام آسان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو آخری بلندی ہے علم کی، اس مقام پر اگر ہم ایک بات کو سمجھ پائیں تو پستی کی 1000 باتوں کو وہ کور کر سکتی ہے. یہ ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر علم کی آخری بلندی کی ایک بات کو ہم سمجھ پائیں تو عام دنیا والوں کی 1000 باتوں کو، بلکہ لاکھ باتوں کو، وہ بات جو انتہائی بلندی کی ہے کور کر سکتی ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ کلمہ باری کے نام سے ایک کلمہ ہے، ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، اور اس نے تمام کائنات و موجودات کے علم کو اپنے اندر سمو لیا ہے. ایک ورڈ ہے، اس نے تمام علوم کو اپنے اندر سمو لیا. ہماری جتنی دینی اصطلاحات ہیں ان کے سلسلے میں اس کلمے کا نام ہے کلمہ باری، یعنی اللہ تعالی کا وہ کلمہ جو کہ عقل کل سے بھی بلند ہے. جس مقام پر عقل کل ہے اس مقام پر گواہی اور وٹنس کے طور پر اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ حاضر ہے. تو عقل کل جو بھی ایکشن کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، اس کی گواہی، اس کی شہادت کلمہ باری دیتا ہے. میں ذرا قرآن کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں اس کلمے کا کوئی نام ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، یہ ہے. کیا اے رسول آپ نے توجہ نہیں دی ہے کہ خدا نے ایک پاک کلمے کی مثال کس طرح دی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. وہ پاک کلمہ جو کلمہ باری ہے،
ایسا ہے جیسے ایک پاک درخت. تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، ایک پاک کلمہ، ایک پاک درخت. اب پاک کلمے کو تو چھوڑتا ہے اور پاک کلمے کی جو کیفیت ہے، جو صورتحال ہے، اس کو اس درخت کے عنوان سے بیان فرماتا ہے. پہلے تو خدا نے ایک پاک و پاکیزہ کلمے کا ذکر چھیڑا اور پھر اس نے چاہا کہ اس مقدس اور پاک و پاکیزہ کلمے کی تشبیہ و مثال پاک درخت سے دے. تو فرماتا ہے کہ وہ پاک درخت جو اس پاک کلمے کی مانند ہے، ایسا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں جا لگی ہیں. تو یہ روحانیت کی دو باتیں ہیں. ایک کا نام پاک درخت ہے، ایک کا نام پاک کلمہ ہے. دونوں برابر برابر ہے تقریباً علم اور معلومات کے ذخیر کے لحاظ سے. تو تاویل میں پاک درخت رسول ہے جو خاندان ابراہیم سے ہے، جس کا حسب و نسب مضبوط ہے اور جس کی شاخیں ائمہ ہیں کہ پھل درخت کا اس کی شاخوں میں لگتا ہے. تو امام اگرچہ رسول کی شاخ ہیں تو رسالت و نبوت کا پھل امام میں لگتا ہے. درخت کی جڑوں میں، درخت کے تنے میں، درخت کی ٹہنیوں میں، جو موٹی ٹہنیاں ہیں ان میں پھل نہیں لگتے ہیں، اور جو نازک نازک شاخیں ہیں اخیر میں ان میں پھل لگتا ہے. بہرحال اس موضوع کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو مثال سے عرض کروں، مثال سے سمجھاؤں کہ اوپر سے اوپر جب جاتے ہیں تو علم وہ محدود ہو جاتا ہے. محدود ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ تمام علوم کی یونٹی ہو جاتی ہے. جس طرح درخت شاخوں میں پھیلا ہوا ہے اور جڑوں میں بھی یہ درخت پھیلا ہوا ہے، مگر تنے میں سب درخت یکجا ہے. تنا وہ چیز ہے جس میں کہ جڑیں بھی اور شاخیں بھی ایک ہو چکی ہیں. تو اسی طرح علم میں سے ایک کلمہ ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت کے تمام علوم سموئے ہوئے ہیں. جب آپ اس چیز کو باور کرتے ہیں تو یقیناً اس کو بھی باور کریں گے کہ جب ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں نظریاتی طور پر، علمی طور پر اور روحانی طور پر، تو اس وقت تمام علوم آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی مطلب سے دوسرے تمام مطالب سمجھ میں آتے ہیں. تو تمام علوم کا وہاں پر ایک سنگم ہے. جس طرح سمندر میں تمام دریا ملتے ہیں اور تمام ندیاں مل جاتی ہیں اور پانی کی جتنی شاخیں زمین پر پھیلی ہوئی ہیں وہ سب جا کر سمندر میں ایک ہو جاتی ہیں. اسی طرح علم کا بھی ایک سنگم ہے، علم کا بھی ایک مرکز ہے. اس لیے
اکثر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی باتوں کو سمجھیں کہ جن کے سمجھنے سے ہمارے سب مسائل حل ہو جائیں. ایک بات 100 سوالات کو حل کرے، بلکہ 1000 سوالات کو حل کرے، بلکہ اس سے زیادہ سوالات کو حل کرے، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر مومن یہ سمجھ سکے کہ اس کی ایک حقیقت خدا سے مل کر کس طرح سے ہے، اس مسئلے کو وہ سمجھے، تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. مثلا جب وہ مانے مونوریلزم کے تحت کہ اس کی ایک انا خدا کی حقیقت سے مل کر ہے، جو کبھی بھی الگ نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. اب اگر اس تصور کو ہم مانیں، اس کو قائم رکھیں، تو پھر دوسرے ہمارے سوالات بہت ہی آسان ہو جائیں گے. مثال کے طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، اور اس سوال سے کئی افراد کو الجھن پیدا ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، اور آیا بار بار آتا ہے یا ایک بار آتا ہے، اور آ کر دنیا میں کیوں اس قدر تکالیف اٹھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حیرت ہوتی ہے. اگر اس نظریے کو مانا جائے کہ انسان کی خود کی ایک انا ہے، ایک حقیقت ہے، ایک یونٹی ہے انسان کی، اور وہ یونٹی خدا کی یونٹی کے ساتھ یا کہ مونوریلزم کی یونٹی کے ساتھ ایک ہے، کیونکہ یونٹی سے یونٹی الگ نہیں ہو سکتی ہے. دو چیزیں ایک دوسرے سے الگ اس وقت ہو سکتی ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے، یک رنگی نہ ہو، ہم نوائی نہ ہو، تو ان کی جدائی لازمی ہو جاتی ہے. اگر دو چیزیں ہیں اور وہ یک صفت ہیں، ان کے رنگ میں اختلاف نہیں ہے، ان کے آپس میں تضاد نہیں ہے، تو وہ کس معنی میں اور کس طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہماری ایک وحدت ہے اور مانے کہ خدا کی یا کہ مونوریلزم کی ایک وحدت ہے، تو یہ وحدت اور وہ وحدت آپس میں کیوں مخالف ہوئی، اور کس بنا پر ان دو وحدتوں میں کثرت پیدا ہو گئی یا دوئی پیدا ہو گئی، اور جدائی کس سے بنا پر واقع ہوئی. یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حقیقی یونٹی سے پھر دوئی کو پیدا کیا جائے. بہرحال ہمیں ہر صورت میں ماننا پڑے گا کہ ہماری ایک حقیقت ہے جو مونوریلزم میں ہے یا کہ خدا سے مل کر ہے. جب ہم اس کو مانتے ہیں تو دنیا میں آنے کے سلسلے میں ہم کو پھر آسانی اور مصلحت نظر آتی ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر ہماری ایک حقیقت خدا ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا ہے، تو ہم اپنی خدائی کو اور اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کو کامران بنانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. اور پھر کون آئے گا؟ ہم ہی آتے ہیں، اور سائے کی طرح آتے ہیں کہ ہماری حقیقت اپنی جگہ پر برقرار اور قائم ہے، اور ہماری یہ شخصیت، ہماری یہ ہستی ایک سائے کی طرح دنیا میں آتی ہے. اس لیے مولائی روم نے خوب سمجھا تھا. وہ ایک کامیاب صوفی تھا، اس نے
اپنے کلام میں جگہ جگہ اس تصور کا ذکر کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تنچو سایہ بر زمین و جانی پاکی عاشقان در بہشت عدن تجری تحت حل انہار مست. یہ جسم جو ہے اس اصلیت کے ایک سائے کی حیثیت سے دنیا میں آیا ہے، زمین پر پڑ رہا ہے. یہ سایہ، یہ چھاؤں جو ہماری اصلی جان ہے، جو حقیقی روح ہے، وہ تو ہمیشگی کی جنت میں ہے. ایسی جنت میں کہ اس میں سے کوئی ہستی، کوئی جیو کبھی باہر نہیں آتی. تو قرآن میں بھی جنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ایک بار اس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کبھی اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو چونکہ الفاظ کی کمی ہے، اس واسطے یہاں داخل ہونے کا ذکر ہوا ہے، نہیں تو اس میں داخل ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے. یعنی اگر مانا جائے کہ مونو ریئلزم خود حقیقی جنت ہے، تو پھر اس سے کوئی حقیقت کب خارج ہوئی، کب وہاں سے باہر آئی کہ پھر وہاں لوٹنے کا ذکر آتا ہے یا واپس جانے کا ذکر آتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے